السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ہم لوگ خیریت سے ہیں۔ آج صبح ایک بری خبر ملی۔ صبح 5 بجے ان کے پھوپھا کے بیٹے کا فون آیا کہ ان کے پھوپھا نہیں رہے۔ بہت ہی سن کے تکلیف ہوئی، کیونکہ زیادہ عمر کے بھی نہیں تھے، بزرگ بھی نہیں تھے۔ خیر، صبح اٹھ کے جلدی ناشتہ بنایا، بچوں کو کھلایا، بیٹے کو چھوڑ کے جانا تھا کیونکہ اس کا ایگزام ہونے والا تھا، تو ہم لوگوں کو بائک سے نکلنا تھا۔ میرے ہسبینڈ کی مرضی تھی کہ بائک سے چلیں، بلکہ ٹھنڈ بہت تھی، میں بس سے جانا چاہ رہی تھی، لیکن ان کو بائک وہاں جہاں سے لیا ہے ان کو بائک سروسنگ کے لیے بھی دینا تھا، تو ایک پن تو کاج ہو جاتا کہ جب جا ہی رہے ہیں تو بائک دے دیں۔ خیر، ہم لوگ تیار ہو کے نکل پڑے، تو بیٹی کو میں نے بیچ میں بٹھایا اور سب نے قاعدے سے پہن رکھا تھا، ٹوپا موزہ جو بھی پہن سکتے تھے، لیکن واقعی یقین مانیے 9:30 پونے 10 ہو رہا تھا، بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تو بائک پہ ہوا لگ رہی تھی، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنا پہننے کے بعد بھی ٹھنڈ کیوں لگ رہی ہے، ہوا کہاں سے جا رہی ہے۔ اوفو، تو بیٹی بھی بیچ میں تھی، میں نے تو اس کو اور پہنانا چاہا تھا تو اس نے پہنا نہیں، لیکن جب بائک پہ تھی تو کہہ رہی تھی ممی ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ خیر، ہم لوگ سوچتے ہوئے نکل پڑے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ پھوپھی کے بیٹے بتا رہے تھے کہ اچھا خاصا کھا پی کے بیٹھے تھے، اچانک سے ان کی طبیعت بگڑی، ان کو 3 ہارٹ اٹیک ایک ساتھ آ گیا۔ سن کے افسوس ہوا۔ اللہ پاک سب کو اچھا رکھے، سلامت رکھے اور پوری زندگی دے، کیونکہ ہر انسان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ خیر، میں پہلے اپنے مائکے گئی، کیونکہ وہاں پہ مجھے اپنی بیٹی کو چھوڑنا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو گھر پہ چھوڑا، اور پھر ہم لوگوں نے بائک جہاں سے انہوں نے لیا تھا سروسنگ کے لیے دیا، یہ دینے کے لیے گئے، اور فارم ہم جو بھرتے ہیں کہ یہاں کتنی دیر کے بعد میں واپس دیں گے، پھر ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے رکشہ لے کے۔ تھوڑی ہی دوری پہ تھا، 10-15 منٹ کا راستہ تھا۔ پھر ہم لوگ رکشہ لیا اور تو پہنچ گئے ان کے گھر۔ وہاں پہ باہر میں جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تو تھوڑی دوری پہ سب لوگ رکشے پہ تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ رکشے والے کو پیسے دے رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا، جھنڈا کی طرح سے، گرین اور اورنج اور وائٹ، رات میں جلتا ہوگا، بہت پیارا لگتا ہوگا جھنڈے کی طرح۔ خیر، تو گلی میں ان کا گھر تھا، ہم لوگ پیدل نکل پڑے، ان کے یہاں گئے تو بہت لوگ اندر بیٹھے تھے، بہت لوگ باہر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ باہر مردوں کے ساتھ میں بیٹھ گئے اور ہم اندر میں چلے گئے۔ پھر بعد میں جنازہ جب نہلا کے آیا تو لوگوں نے باری باری سے دیکھا، واقعی بہت تکلیف ہوئی دیکھ کے انہیں، بیچارے جیسے لگ رہا تھا کہ یہ سو رہے ہیں۔ ایک بیٹے کی شادی کیا تھا، ایک بیٹی ابھی شادی کے لائق تھی، اور ایک چھوٹا جو ہے بیٹا تھا، بیوی بہت پہلے ہی پھوپھی میری جا چکی تھی۔ خیر، مٹی سے ہم لوگ گھر پہ واپس آئے، کھانا کھایا، کچالو کھایا، چائے پیا، اور پھر ہم لوگوں کو واپس نکلنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ہم لوگ گھر کے لیے واپس نکل پڑے۔ راستے بھر یہی سوچ تھی کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جو انسان رات میں اچھا خاصا بات چیت کیا ہو، کھانا کھایا ہو، اور بستر پہ سونے کے لیے گیا کہ اب سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اب بستر پہ تو جا رہے ہیں لیکن شاید میری صبح نہ ہو۔ ان کی بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی، بہت زیادہ، پاپا کو یاد کر کر کے، تو کہہ رہی تھی کہ رات میں کپڑے نکالا تھا کہ بیٹا صبح نہانا ہے، مجھے ٹھنڈک ہے، پانی گرم سے نہا لوں گا، لیکن دیکھو کپڑے یہ رکھے ہوئے ہیں، وہ نہایا تو انہوں نے ضرور، لیکن یہ کپڑے نہیں پہنے، کفن کے پہنے۔ بہت رو رہی تھی وہ۔ ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو بھی 16 سال کا ہی تھا، وہ تو بھی بہت ہی چھوٹا تھا، اور بیٹی جس کی عمر تو تھوڑی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن کہتے نہیں ہیں کہ جب رشتے ڈھنگ کے وقت پہ نہیں ملتے ہیں تو بیٹیوں کی شادی تھوڑی لیٹ اگر ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے۔
اور یہ شاید ان کے لیے تو اور بڑی ٹینشن کی بات تھی کہ ماں پہلے ہی جا چکی تھی اور باپ اب چلے گئے۔ اللہ پاک سب کو اچھا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے۔ راستے بھر میں کلمہ مطلب پڑھتے ہوئے آیت الکرسی گھر کی طرف چلی جا رہی تھی کہ اللہ پاک ہم سب کا سفر آسان کرے، نیک راستوں پہ چلائے، نمازی بنائے، نیک بنائے، پیار محبت سے رہنا سکھائے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ اللہ پاک ہر ایک دوسرے کی عزت کرے، نیک راستے پہ چلیں، بس یہی دعا ہے۔ اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔